اور جب میرے آقا واپس آئے تھے تو پھر کافروں کو جب پتہ چلا انہوں نے کچھ سوال بھی کیے تھے. کافروں نے سوال کیا, کہنے لگے اگر آپ مسجد اقصیٰ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں آقا کبھی گئے نہیں مسجد اقصیٰ. تو کافروں نے کہا اگر مسجد اقصیٰ گئے تو پھر آپ نے مسجد اقصیٰ کو سارا وزٹ بھی کیا ہوگا, دیکھا ہوگا. تو میں ہاں میں نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہے. تو کہنے لگے پھر بتائیں مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے تھے؟ اب یہ کافروں نے پوچھا, اس کے دیواریں کیسی تھیں, سیڑھیاں کتنی تھیں, شاطیر کتنے تھے, کھڑکیاں کتنی تھیں, یہ سوال کیے. کہنے لگے کہ کہیں نہ کہیں تو یہ غلط بولیں گے, جب غلط بولیں گے پھر ہم شور کریں گے کہ دیکھیں جی یہ کہتے ہیں مسجد اقصیٰ گیا تھا, انہیں اتنا بھی نہیں پتا دروازے کتنے ہیں, اتنا نہیں پتا کھڑکیاں کتنی ہیں. اب میرے آقا نے فرمایا کہ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو ایک لمحے کے لیے تو میں تھوڑا پریشان ہوا کہ اب میں کھڑکیاں کیسے بتاؤں, دیواریں کیسی تھیں, سیڑھیاں کتنی تھیں, شاطیر کتنے تھے, کیونکہ میرے آقا تو گئے امامت کرائی, کھڑکیاں تو نہیں گنی, دروازے تو نہیں گنے. تو فرمایا کہ جب یہ سوال کیا پریشانی تو آئی, لیکن اللہ کہاں پریشان ہونے دیتا. اگر انہوں نے ابھی سوال کیا ہی تھا تو میں سوچ میں تھا اب اس کو کیا بتاؤں. میں آقا فرماتے ہیں کہ اس وقت میں کعبے کے صحن میں کھڑا تھا. آقا فرماتے ہیں فجل اللہ لی بیت المقدس, اللہ نے کعبے کی دیوار پر بیت المقدس کو میرے سامنے روشن کر دیا. میرے سامنے بیت المقدس آ گیا. وہ پوچھتے تھے دروازے, میں دیکھ کے بتا دیتا اتنے. وہ کہتے تھے کھڑکیاں کتنی, میں دیکھ کے بتا دیتا. وہ کہتے سیڑھیاں, میں دیکھ کے بتا دیتا. وہ کہتے شاطیر کتنے تھے, میں دیکھ کے بتا دیتا. تو سارے کافر حیران ہو گئے, گئے بھی پہلی دفعہ ہیں, کھڑکیاں بھی صحیح بتا رہے ہیں, دیواریں بھی اور سیڑھیاں بھی اور شاطیر بھی. جب آقا نے سارا صحیح بتا دیا نا تو ابو جہل کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ آپ نے پہلے کوئی بندہ بھیجا تھا, وہ سارا نقشہ لے کے آیا. وہ نقشہ لے کے آیا, اس نے آ کے آپ کو بتا دیا, کیونکہ پری پلان تھا نا, آپ نے دعویٰ کرنا تھا تو آپ نے پوچھنا تھا. تو آپ پہلے سے وہ نقشہ منگوا کے بیٹھے تھے, وہ آپ کو سارا نقشے سے پتا چل گیا. دروازے اتنے ہیں, کھڑکیاں اتنی ہیں. تو کہنے لگے ہم ایک ایسی شے پوچھتے ہیں جو نقشہ دیکھ کے نہیں بتائی جا سکتی. کہنے لگے وہ بتائیں. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے چلو وہ پوچھو. انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ قافلے بھی گئے ہوئے تھے بیت المقدس, یقیناً وہ بھی آپ کو راستے میں ملے ہوں گے. اب اگر خواب کی بات بتائے نا, میں نے خواب دیکھا ہے, تو خواب کا سن کے کوئی کافروں کا نہیں پوچھتا, کوئی خواب کی بات کو سن کے مسجد کے دروازوں کا نہیں پوچھتا. تو کافروں کا دروازے پوچھنا, کھڑکیاں پوچھنا, یہ بھی بتا رہا ہے کہ آقا نے خواب نہیں سنایا تھا. ابھی آپ رات کو خواب دیکھیں تو لوگ آپ سے پوچھے بھی خواب چلو گئے تھے آپ, تو خواب میں آپ نے دیکھا ہوگا دروازے کتنے ہیں, کھڑکیاں کتنی. خواب کا سن کے کوئی دروازوں کا نہیں پوچھتا. وہ کہتے دیکھا ہے تو دیکھا ہے, کون سا تیر مارا ہے, دیکھا تو خواب ہی ہے. اگر آقا بھی فرماتے میں نے خواب دیکھا ہے تو وہ چپ کر جاتے کہ خواب ہی دیکھا ہے مصطفیٰ نے, کون سا کوئی اور نیا کام ہوا ہے. تو لیکن یہ ان کا سوالات کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خواب نہیں تھا, وہ بیداری کی بات. اس لیے تو پریشان تھے, اس لیے تو ان کے قدموں سے زمین نکل گئی تھی کہ ہو کیا گیا ہے. اب انہوں نے کہا کہ ایسی بات پوچھتے ہیں جو بندہ بھیج کے پوچھی نہیں جا سکتی. اگر ہمیں پوچھو. انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے قافلے 3 قافلے گئے ہوئے تھے, وہ واپس آ رہے ہیں, مہینہ جانے میں لگتا ہے, مہینہ آنے میں لگتا ہے, انہیں دوسرا مہینہ ہے, ختم ہونے والا ہے. وہ بھی راستے میں آپ کو ملے ہوں گے. آقا نے فرمایا ہاں قافلے بھی ملے تھے. انہوں نے کہا اچھا پھر بتائیں ہمارا پہلا قافلہ جو آنے والا ہے وہ کدھر ملا ہے. اگر ہمیں وہ روحا کے مقام پہ ملا, جگہ کا نام بھی روحا کے مقام پہ. کہنے لگے اس کی نشانی بتائے, روحا کے مقام پہ ملا تھا. نشانی یہ ہے جب میں جا رہا تھا براق پہ تو قافلہ روحا کے مقام پہ رکا ہوا تھا. کیوں رکا ہوا تھا؟ ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا. اور وقت رات کا ہے, رات بھی 27ویں کی, اندھیرا بھی گھوپ اندھیرا. جو ایک بندہ خطاب کر رہا تھا, میں یہاں سے بات شروع کرتا ہوں, آپ کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں. ایک بندہ خطاب کر رہا تھا معراج پر, غور سے سنیے گا.
معراج پہ خطاب کر رہے کرتے کرتے اس نے کہا کہ جب آقا کی سواری اٹھی نا معراج کی رات، ایک طرف 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، دوسری طرف مصطفیٰ کا چہرے کا نور، تو مصطفیٰ کا چہرہ چاند کو شرما رہا تھا، یعنی اتنا چہرہ حضور کا روشن تھا کہ 14ویں کا چاند بھی معراج کی رات شرما رہا تھا۔ سب نے کہا سبحان اللہ، ٹھیک ہے، سب نے کیا کہا؟ کیونکہ معراج کی رات تھی اور 14ویں کا چاند تھا، اور پاگل معراج کی رات تو 27ویں کی تھی۔ ہاں دیکھیں نا، لوگ اس طرح کا بھی سننے والے ہوتے ہیں نا، جو بھی بات کریں تو سبحان اللہ کہنا ضروری ہوتا ہے، ہر بات پہ سبحان اللہ کہنا بھی ضروری نہیں ہوتا، تو غور سے سننا پڑتا ہے پہلے۔ اس لیے اب میں جو بات بتا رہا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ جو پہلا قافلہ تھا کہاں ملا؟ روحا کے مقام پہ، کہنے کہ نشانی ہمیں اونٹ گم ہو گیا تھا، اونٹ ڈھونڈ رہے تھے۔ آقا فرماتے ہیں کہ مجھے وہاں تھوڑی پیاس محسوس ہوئی، میں نے دیکھا ایک اونٹ کے اوپر پانی رکھا ہوا ہے، میں براق سے اترا، وہ پانی پیا، اور پانی پی کے واپس اپنے براق پہ جب میں بیٹھنے لگا تو واپس آ رہے تھے لوگ، جب واپس آئے تو آقا فرماتے پھر میں نے ان کو اپنی زبان میں سلام کیا، عربی میں فرمایا السلام علیکم۔ جب آقا فرماتے میں نے جب سلام کیا تو ان سارے قافلے والوں نے میری آواز کو سن کر کہا، کہتے ہیں یہ تو محمد مصطفیٰ کی آواز ہے، یہ تو ان کی آواز ہے۔ آقا فرماتے جب پہلا قافلہ آئے نا روحا کے مقام والا جس کا اونٹ گم ہوا تھا، ان سے پوچھ رہے ہیں روحا کے مقام پہ اونٹ گم ہوا تھا کہ نہیں، اور جب واپس آ رہے تھے ڈھونڈ کے پھر میری آواز سنی تھی کہ نہیں؟ تو کہنے لگے ٹھیک ہے کہ دوسرا قافلہ کدھر ملا؟ فرمایا دوسرا قافلہ مجھے یہ تلوین کے مقام پہ ملا، تلوین ایک جگہ تھی، کہنے لگے اس کی نشانی یہ ہے کہ جب میرا براق اس کے قریب سے گزرا تو میرے براق کی ہیبت اور جلال کی وجہ سے ایک اونٹ بدکنے لگا، اچھلنے لگا، اس کے اوپر دو دوست بیٹھے تھے، دونوں زمین پہ گرے اور ایک کا بازو ٹوٹ گیا، نیچے گرنے سے ایک کا بازو ٹوٹ گیا۔ میں کہ جب دوسرا قافلہ پہنچے تو دیکھنا جو تلوین کے مقام پہ بازو نیچے گرنے سے بازو ٹوٹا تھا کہ نہیں، بازو ٹوٹا ہوا مل جائے اس مقام پہ گرنے سے تو پھر میری بات کو مان لیں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا تیسرا قافلہ مجھے ذی فجا کے مقام پہ ملا، کہنے لگے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا جو آگے کا اونٹ ہے نا وہ بھورے رنگ کا ہے، قافلہ ہوتا ہے نا اونٹ کے پیچھے اونٹ ہوتا ہے، آگے کا اونٹ بھورے رنگ کا ہے، اس کے اوپر دو طرح کی بوریاں لگی ہیں، سیاہ دھاری دار سفید دھاری دار۔ اب یہ رات 27ویں کی ہے اور اس اندھیری رات میں آقا دیکھ رہے ہیں کہ بوریوں کا رنگ کیا ہے اور اونٹ کا رنگ کیا ہے۔ تو فرمایا جب تیسرا قافلہ پہنچے تو دیکھ لینا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اٹھ کے جانے لگے پھر ان کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ وہ قافلوں کا وقت بھی پوچھ لے کہ قافلے پہنچیں گے کب، ابھی تو نشانیاں تھی قافلے کب پہنچیں گے، تو میں آؤ تمہیں یہ بھی بتا دوں کب پہنچیں گے۔ میں تمہارا پہلا قافلہ کل ادھر سے سورج نکلے گا ادھر سے قافلہ آئے گا، دوسرا دیوار جب ہوگا آدھا دن جب گزرے گا سورج سر پہ آئے گا قافلہ بھی آ جائے گا، تیسرا قافلہ جب سورج غروب ہوگا تو تب تیسرا قافلہ آئے گا۔ آقا نے وقت بھی بتا دیا۔ کافروں نے کہا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے پر یہ قافلے اس ٹائم پہ آ نہیں سکتے، نشانیاں وغیرہ ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے، لیکن جو وقت یہ بتا رہے ہیں ایسے وقت پہ کیسے ایک ٹائم پہ سارے اس وقت پہ آ سکتے ہیں۔ تو ابو جہل نے پھر سارے مکے میں لوگوں کو جمع کیا، پورا ایک پروپیگنڈا کیا اور سارے دروازے پہ جا جا کے کہا کہ آؤ آج پیغمبر اسلام پھنس گیا ہے، جن کی باتیں سے سچ ثابت نہیں ہو سکتی۔ سارے لوگوں کو جمع کر کے جب شام ہوئی تو مکے کی بڑی پہاڑی تھی وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ کیوں بیٹھ گیا؟ کہ جب سورج نکلے گا اوپر سے دیکھیں گے نا پہاڑی پہ چڑھ کے، جو یہ سر نکالے گا تو وہیں سے شور کریں گے، جو یہ سر نکالے گا نا سورج وہیں سے
شور کریں گے سورج نکل آیا ہے، اور کافرے نے تو آنا ہی نہیں ہے۔ جب ادھر دیکھا عاشقوں نے کہ کافر سارے ابو جہل کے ساتھ ادھر گئے بیٹھے ہیں، ادھر صدیق اکبر نے بھی عاشقوں کو جمع کر لیا، سارے عاشقوں کو جمع کر کے میں آؤ، یہ ان کے سامنے ایک پہاڑی تھی، آمنے سامنے، آپ سارے ادھر بیٹھ گئے، اب ادھر کافر ادھر عاشق، اب وہ کہتے تھے جیت ہماری ہوگی، یہ کہتے تھے جیت ہماری ہوگی، وہ نعرے لگاتے تھے، ادھر شان مصطفیٰ کے نعرے لگتے تھے، ہم جیتیں گے۔ رات ہو گئی، نہ وہ سو پائے نہ یہ سو پائے، آدھی رات گزر گئی، دھڑکنیں دل کی تیز ہونے لگی، صبح قریب آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، نہ وہ سوئے نہ یہ سوئے، وہ بھی حیران یہ بھی حیران، وہ بھی پریشان یہ بھی پریشان، وقت گزرتا رہا، چلتے چلتے اچانک صبح صادق کا وقت آیا، دلوں کی دھڑکنیں اور بڑھ گئی، اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اب سب کی نگاہیں سورج کی طرف ہو گئی، اچانک صبح صادق پھو پھوٹنے لگی اور اجالا ہونے لگا، دیکھتے ہی دیکھتے اچانک سورج نے اپنا سر نکالا، جو ہی سورج نظر آیا ادھر ابو جہل نے نعرہ بلند کر دیا، کہنے لگا مسلمانوں ادھر دیکھو سورج نکل آیا ہے۔ ابھی اس کی آواز ختم نہیں ہوئی تھی، ادھر صدیق اکبر نے نعرہ لگایا، ارے کافروں ادھر دیکھو قافلہ بھی آ گیا ہے۔ شان مصطفیٰ، اب دونوں ٹائم پہ، ادھر سورج بھی نکلا ادھر سے ٹائم پہ قافلہ بھی، کافروں نے چونکہ وہ دیکھ رہے تھے سورج کو، ادھر سے نگاہ ہٹائی، ادھر دیکھا تو قافلہ آ چکا ہے، تو ادھر منہ لٹکائے ہوئے نیچے اتر آئے۔ اب اہل ایمان کے آگے وہ سر اٹھاتے نہیں تھے، بس جاتے جاتے یہ کہا کوئی مسئلہ نہیں، ابھی دو اور پڑے ہوئے ہیں، دو کافلے اور پڑے ہوئے ہیں، وہ آئیں گے تو دیکھیں گے۔ اچھا جب زوال کا وقت آیا تو ادھر سے قافلہ بھی آ گئے، تو نشانیاں بھی جا کے دیکھ لی جو آقا نے بتائی تھی وہی نکلی، اب رہ گیا آخری قافلہ۔ اب اس میں آ جاتا غروب کے وقت، لیکن اس قافلے کو مکہ کے قریب کچھ میل کوئی کام پڑ گیا، تقاضا کوئی چیز گم ہو گئی تو وہ لیٹ ہو گیا قافلہ، پہنچ رہا تھا مغرب ٹائم، لیکن ادھر سورج بالکل غروب ہونے والا تھا، چند منٹ میں سورج نیچے چلا جاتا، لیکن ادھر دور دور تک قافلے کی آمد کے آثار نہیں تھے، کوئی گرد غبار نہیں تھا، قافلہ آتا دور سے گرد نظر آتی، پتہ چلتا کوئی آ رہا ہے۔ کافروں نے نعرے بلند کر دیے کہ اگر 10-15 منٹ بھی گزر جائے تو قافلے کی تو آثار ہی نہیں ہے، اور سورج چند منٹ میں غروب ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ہم جیت گئے۔ ادھر عاشقوں نے چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھا اور مصطفیٰ نے خدا کی طرف دیکھا، عرض کیا مولا سورج غروب ہونے والا ہے، قافلے کی تو آثار ہی کوئی نہیں۔ رب نے فرمایا حبیب پریشان نہ ہو، جب تک قافلہ نہیں آتا ہم نے آج سورج کو جانے ہی نہیں دینا، قافلہ جب تک نہیں آتا آج سورج نے جانا ہی نہیں۔ اب عاشقوں نے دیکھا چہرہ مصطفیٰ کو، مصطفیٰ کے چہرے پہ اطمینان نظر آیا، اور عاشقوں نے چہرہ مصطفیٰ کو تکتے رہے۔ اب 5 سے 10 منٹ گزر گئے، سورج جہاں کا تھا وہیں کا۔ جب 2-4-5 منٹ اور گزرے، اب کافروں کی بولتی بند ہو، پہلے نعرے تھے اب آہستہ آہستہ چپ ہونے لگے، اور حیران تھے کہ آج سورج جائے نہیں رہا۔ آج سورج، جب عاشقوں نے دیکھا سورج اپنی جگہ پہ کئی کیا آدھا گھنٹہ بیت گیا، سورج گیا ہی نہیں، ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہے۔ پھر انہوں نے عظمت مصطفیٰ کے نعرے لگائے، واہ مصطفیٰ واہ، واہ ہمارے آقا، آپ کی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اللہ نے سورج کو بھی روک لیا ہے۔ اب جو ہی تیسرا قافلہ پہنچا، عاشقوں نے کہا کافروں ادھر دیکھو قافلہ آ گیا ہے، ادھر قافلہ پہنچا، سورج بھی غروب ہو گیا۔ تو جب سورج غروب ہو گیا تو کافروں نے، ابو جہل نے جب دیکھا کہ یہ تو سارا کچھ اسی طرح ہو گیا، نشانی بھی جو آقا نے بتائی تھی، پھر انہوں نے بدبختوں نے کہا کہ دیکھیں جی مسلمانوں کا نبی کتنا بڑا جادوگر ہے کہ سورج کو روک لیا، سورج کو روک لیا۔ اور حالانکہ انہیں پتا تھا جادو آسمانوں پہ نہیں چلتا، جادو آسمانوں پہ، زمین پہ، ان چیزوں پہ چل جاتا ہے،
لیکن بدبخت تھے، کہنے لگے معاذ اللہ یہ جادو کر دیا، یہ کر دیا، لیکن اللہ نے یہی بات تو کی، پھر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ لیکن تم مصطفیٰ کے معراج کا انکار کیوں کرتے ہو؟ انکار تب کرتے جو دعویٰ مصطفیٰ کرتا کہ میں معراج پہ گیا۔ اللہ فرماتا ہے دعویٰ میرے یار نے کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے مصطفیٰ کو سیر کرائی۔ اللہ فرماتے ہیں دعویٰ تو میرا ہے، میں لے گیا، اب بتاؤ میں مصطفیٰ کو لے جا سکتا ہوں کہ نہیں؟